نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الانعام ہے اور آج اس کی آیت نمبر 100 ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جبکہ وہ ان کا خالق ہے، بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹیاں اور بیٹے تصنیف کرتے ہیں، حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمان اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اس کی بندگی کرو۔ وہ ہر چیز کا کفیل ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت بریک بین اور باخبر ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنی آ گئی ہیں۔ اب جو کوئی بینائی سے کام لے گا تو اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں۔ آپ نے پچھلی دفعہ جو ہے وہ سنی کچھ چیزیں، اور ان کے اندر آپ کو میں نے بہت ساری اللہ کی نشانیوں کے بارے میں آگاہ کیا تھا کہ اللہ پاک کی کتنی نشانیاں ہیں، تو اس پر اللہ پاک نے کتنی دلیلیں پیش کی اپنی توحید کی، رسالت کی، آخرت کی۔ تو ان آیات کے اندر جو اللہ پاک نے باتیں بیان کی تھیں وہ یہ تھی کہ یہ حکمتوں سے بنی ہوئی دنیا، اسرار سے بنی دنیا، یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی۔ یہ پچھلی آیت کا جو خلاصہ تھوڑا سا آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی، نہ کسی اندھی بحری قوت کا یہ کوئی کرشمہ ہی ہے کہ ہر جگہ پہ اس نے ذرے ذرے کے اندر کوئی نہ کوئی چیز چھپا کر رکھی ہوئی ہے، اور ہر ذرہ اتنا سسٹمیٹک ہے کہ جب بندہ اس ذرے کو کھولتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک جہان ہے، ذرے کو نہ کھولو اس کے باہر بھی ایک جہان ہے، بیج کو کھولو اس کے اندر ایک جہان ہے۔ انہوں نے اپنی مائکرو جو ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی، یہ کون ہے اور کہاں ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، تو انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا انہوں نے دکھائیں، آنکھ کے اندر کا حصہ دکھایا، پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے اتنے خلیے، اتنی چیزیں، انسان کو معمولی سی اس کی کوئی چیز ڈھونڈتے ہیں تو اس کو بڑا کر کے جب دیکھتے ہیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ذروں کے اندر اتنا سسٹم ہے، تو جو باہر کی کائنات ہے ذروں کے اندر کے سسٹم کو ہم نہیں سمجھ رہے۔ دیکھیں جتنا، یہ ایک بڑی کام کی بات آپ کو بتانے لگا، جتنا آپ ذرے کے اندر داخل ہوتے جاتے ہیں خوردبینوں کے ذریعے سے، تو آپ کو ایک جہان نظر آتا جاتا ہے نا، تو کہیں جا کے آپ پیچیدہ اور اس قدر گنجرک ہو جاتا ہے کہ آپ کی عقل جواب دے جاتی ہے۔ ایسی ایک بات یاد رکھیں، کسی شے کی تنگی اور اس کی گہرائی جیسے بندے کی عقل جواب دے جاتی ہے نا، اسی طرح کسی شے کی وسعت میں آ کے بھی انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے، اور اسی طرح انسان کی جو کہ اوپر جو چیز ہے نا، اوپر والی چیز جس کو انسان اس طرح، ادھر بھی انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے۔ یعنی آپ ڈائمینشنلی خدا کو اگر دیکھیں نا جاتوں اور سمتوں کے اندر، کہ یہ اس کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی، وسعت، اترائی، پہنائی، یہ آپ جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے نا تو آپ اسی طرح ساری زندگی آپ کی عقل حیران ہوتی چلی جائے گی۔ کائنات کی جو پنہائیاں ہیں، یہ پنہائی جو ہوتی ہے یہ آسمانوں کی وسعت کا نام ہے۔ آپ جب یہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، وہاں ستارے سیارے دیکھتے، وہاں سائنسدان پریشان ہیں۔ نیچے ہاں جی جیالوجی کے ماہر ہیں، ان کا آتے ہیں دساں جیالوجی کیا ہے، اب وہ جیالوجی والے پریشان ہیں، زوالوجی والے الگ پریشان ہیں، باٹنی والے الگ پریشان ہیں، کیمیا دان الگ، طبیات والے الگ، ہر بندہ ہی، ریاضی والے کہتے ہیں ریاضی سے کائنات بنی ہے۔ سارے فلسفیوں کو آپ دیکھیں، فلسفہ، سائنس اور قرآن جو کتاب ہے نا،
تو اس کے اندر انہوں نے یہی دکھایا کہ ہر بندہ کوئی کہتا ہے نہیں جی یہ کائنات کی کیمیائی اجزاء کا مجموعہ ہے جو کیمسٹری پڑھ لیتا ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ کائنات جو ہے نا یہ فزکس کے اصولوں پہ بنی ہے. اور ہر بندہ ہی جو نا اپنے ہی لگا ہوا گیڑے کرنے. اللہ کہتا ہے یہ سب وہ تیرے رب کے علم کی شعائیں اور کرنیں ہیں، اتنی ہیں کہ جو جس شعاع کے اندر جائے گا اسی میں گم ہو جائے گا. جدھر چلا گیا وہ گم ہو جائے گا. پھول میں داخل ہوا تو بندہ گم، بھول بھلیوں میں داخل ہوا تو بندہ گم، غاروں میں داخل ہوا بندہ گم، پہاڑوں میں داخل ہوا بندہ گم، صحراؤں میں داخل ہوا بندہ گم، زمین کی دریاؤں میں ہوا بندہ گم، سمندروں میں گیا. جدھر تو جائے گا نا ادھر گم. حتیٰ کہ اگر تو اپنے اندر بھی اترے گا تو اپنے آپ میں گم، اپنے آپ میں گم. تجھے نہیں پتہ چلنا میرا. بندہ کہتا ہے میں کون ہوں، میں کیا ہوں. تبھی تو نجومیوں کے پاس جاتا ہے، میری قسمت کا حال بتا دے نجومی. کیا ہے بھی قسمت تیری، حال نجومی بتائے. بھی تیری قسمت تو اتنا ہی عالم ہے، اپنا حال خود بنا لیں. ڈاکٹر کو جا کے بتایا ڈاکٹر صاحب دیکھ لو پتہ نہیں میرے سر کیوں درد ہو رہی ہے. ہیں جی سر تیرا، درد تیری ہو رہی، بتائے ڈاکٹر. ہے جی اپنے بارے میں بندہ گم نہیں. پھر صوفی گم ہوا تو صوفی گم، فلسفی گم ہوا عقل میں وہ گم، صوفی روح میں گم، اور ڈاکٹر سارے جسم میں گم، اور میں تم میں گم، تم مجھ میں گم، اور ہم تم ہیں. کیا ہو رہا ہے یہ سارا کچھ؟ بندہ بندے میں گم نہیں ہوتا. جس سے پیار کرتا ہے محبوب سے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. ہیں جی بندہ بندے میں گم. تو من شدی من تو شدی ہے، میں تو ہو گیا تم کہاں ہے. خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی. سراج اورنگ آبادی 26 سال میں مر گیا. اتنی شاندار غزلیں اس نے کہیں. ولی دکنی جو پہلا شاعر جو ہوا ہے نا ولی، اس کے دور پہ ہوا. لڑکا سا تھا، ایسا اللہ کی ذات میں گم ہوا، پریشان ہو گیا. 7-8 سال مجذوب ہو گیا. پھر اس نے لکھا، کہتا خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی. نہ تو رہا نہ میں رہا، جو رہی تو بے خبری رہی. پیر سن کے وجد میں آ گیا. انہوں نے کہا او سائیں توکل شاہ ہوگا یہ اتنا علم. اسے شروع میں اسی میں عہد الست کے بارے میں وہ کہتا ہے نا کہ یہ کب عہد الست ہوا. یہ پوری نظم کبھی وقت آئی تو سناؤں گا. کہ وہ کہتا ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ الست بربکم، بڑا پھر نشہ لیتا ہے اس کا. کہتا خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی. نہ تو رہا نہ میں رہا، جو رہی تو بے خبری رہی. شاعر لوگ دنگ رہ گئے لڑکے کی بات سن کے. 12 سال کی عمر میں شاعری ہو رہی ہے، 26 میں وہ مر بھی گیا تھا. کہتا تو عشق کی تجھے عشق کی ایک حیرت کی بات بتا رہا ہوں. کہتا سنو، عشق میں حیرت کا ایک مقام آ گیا اور اس کی خبر میں تجھ کو دینے لگا ہوں. ٹھیک ہے نا، شکر ہے بتا گیا. کہتا میں ابھی پیچھے ہوں، میں ایک مقام پہ کھڑا ہوں، میں تجھے دیکھ کے جلدی سے پیچھے آواز دی ہے. تو اس کے بعد وہ خود بھی گم ہو گیا. ہاں جی اندر جو اتر گیا دریا کے. آخری دفعہ پر پیچھے مڑ کر دیکھا، انہوں نے کہا یہ دریا بڑا گہرا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا کہ دریا میں اتر گیا، پھر نہیں آیا واپس. خبر تحیر عشق سن، تحیر کہتے ہیں حیرت کو. کہتا تجھے حیرت کی ایک بات بتاؤں اور عشق کی بتاؤں. حیرتیں دنیا کی بھی ہوتی ہیں لیکن جو عشق کی حیرت ہے کہتا وہ تجھ کو نہ جنوں رہا نہ پری رہی. عشق کا ایک ایسا مقام آ گیا کہ نہ مجھے عشق ہی رہا اور نہ جو میرا محبوب تھا نہ وہی رہا. کہتا میں نے آ کے یہاں کہ جب حیرت کے مقام پر آیا تو میں نے وہ جنون اور پریاں سارا کچھ ختم ہو کے ایک نیا دروازہ کھل گیا مجھ پر حیرت کا. وہ لوگ جو جانتے ہیں جنہوں نے میں خطبے دیے ہیں تو ایک مقام حیرت پہ بھی میں نے خطبہ دیا تھا. تو مقام حیرت کیا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک آیا تھا خطبہ. اصلی نسلی مسلمان میں پتہ نہیں آ گیا تھا تو وہ سننے والا ہے، وہ آپ سنیں نا. اس پہ میں نے صوفیوں کو سب کو حیرت کے مقام پہ کھڑا کر کے دکھایا بھی حیرت ہوتی کیا ہے. ایک حیرت ہے، بس حیرت ہے، اس حیرت بن کچھ جہاں میں نہیں. ٹھیک ہے نا. وہ کہتا آ کے سن اس کے اندر میں تجھے کیا بتاتا ہوں. تو کہتا نہ جنوں رہا نہ پری رہی.
پھر مقام حیرت یہ ہو گیا نہ تو رہا نہ میں رہا، نہ سامنے والا جو محبوب تھا مجھے اس کی سمجھ نہ آئے نہ مجھے اپنی سمجھ آئے کہ میں کہاں پہ ہوں، جو رہی تو بے خبری رہی، بس ایک پاگل پن سے یہ رہا کہ یہ سب بے خبری ہے، اس کا مطلب جہاں بھی پہنچ جاؤ پتہ نہیں چل سکتا۔ اللہ نے کہا میرا بھید نہیں پا سکتا کوئی، مجھے نہیں پا، اس کو آنکھیں کہاں پا سکتی نہ جنورا، جو رہی تو بے تو خود پاگل ہو جائے گا، تجھے نہیں پتہ چلنا۔ کہا اللہ نہیں ہے، مجھے اللہ دکھاؤ تینوں، اللہ جنہیں اپنا آپ نہیں دیکھا تو اللہ دکھاؤ، ہاں جی اللہ دیکھنا اس نے۔ فرمایا جا کے دیکھ، کہ دوسری چیز یہ بتائی کہ یہ دوسری چیز یہ نمایاں اللہ نے کی کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سردی، گرمی، ظلمت، اندھیرے، گرمی، بہار، خزاں، ہر چیز پر اس اللہ وحدہ لا شریک کی حکمرانی ہے، اور ہر چیز جو ہے ایک خاص تناسب کے ساتھ اس اللہ کے حکم کے ساتھ پھل پھول رہی ہے اور وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر ایک کوئی کامل ارادے والا نہ بیٹھا ہو، کامل پالنے والا نہ ہوتا، کامل علم اور حکمت والا نہ بیٹھا ہو؟ یہ جو کائنات کا آپس میں ربط ہے یہ تجھے پتہ نہیں چلتا؟ یہ ایک ہی ہے جس نے اس کو کریٹ کیا ہے اور اس کی تخلیق کی ہے۔ یہ جو LCD پتہ چلتی ہے ایک آدمی کی پیدائش ہے، اس کا ایک پورا ویژن ہے، اس نے چلایا، بنایا اور تمام قوتیں اس کے اوپر صرف کی۔ فرمایا ہم نے یہ پوری کائنات جو تجھے نظر آتی ہے ایک چیز دوسری چیز میں پیوست ہے۔ یہ خود سائنسدان کہتے ہیں کہ جو یہ سمندر میں جوار باٹا آپ نے دیکھا ہے، مد و جزر آتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے سارا سمندر 14ویں کی رات کو، ٹھیک ہے، پھر وہ کائنات کے اندر پانی بھیجنا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے پھر بادلوں کو وہاں بھیجا جاتا ہے، بادل وہاں جاتے ہیں، سمندر کی لہریں اوپر اٹھتی ہیں، چاند کی روشنی اس کے اوپر جنون طاری کر دیتی ہے، سمندر اس کو چومنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، آگے بادل مل جاتے ہیں، اس کے اندر جم ہو جاتا ہے، نہ تو رہا نہ میں رہا، وہ جناب اٹھا کے پانی ادھر سے ادھر آنے کے بعد جگہ جگہ پھرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کش سکل کو کہ اس کو اس جگہ پہ جا کے تم نے اس طرح سے زیادہ ہو جانا ہے، جہاں کش سکل زیادہ ہو جاتی ہے وہاں بارش پڑ جاتی ہے، جہاں روک دی جاتی ہے وہاں روک دی جاتی ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، چلو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کس نے پیدا کیا؟ اس کل کائنات کا مجموعی مقصد ایک ہی تھا اس کا کوئی، کیونکہ جب چیزیں ایک دوسرے سے وابستہ اور پیوستہ ہوتی ہیں اور ان کے اندر گڑی ہوئی ہوتی ہیں اور آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں تو لازمی طور پر ان سب کا کوئی ایک مقصد ہے۔ یہ منتشر چیزیں نظر آتی ہیں الگ الگ، لیکن حقیقتاً تو یہ سب جڑی ہوئی نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا تیسری چیز یہ حکمت میں آتی ہے کہ یہ کسی کیلنڈر کا کھیل نہیں، یہ کسی انتہائی دانا و بینا نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ یہ جی بہلانے کے لیے اللہ نے اپنی کائنات نہیں بنائی، بھی اللہ تھا کوئی بچہ تھا اس سے بیٹھ کے کوئی کہا چلو ٹرین چلاتے ہیں کتنا مزہ آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ کائنات کا ایک مقصد ہے، اور جب کائنات کا ایک مقصد ہے تو کائنات کے اندر رہنے والی چیزوں کا بھی ایک مقصد ہوا، اور ان میں جو ایک انسان ہے تو پھر انسان کا بھی ایک مقصد ہوا۔ یہ کیسے ہے کہ کل تو سارا با مقصد ہو اور اس کے اندر کا جزو جو ہے وہ بے مقصد ہو، ہیں؟ جیسے یہ پوری LCD آپ کو نظر آتی ہے، اس کا ایک مقصد ہے تصویر سامنے آئے، تو یہ تو ساری با مقصد ہو، اس کے اندر جو چھوٹا سا پرزہ لگا ہوا ہے وہ بے مقصد ہو۔ بھئی وہ جو پرزہ لگا ہے وہ اس کو چلانے میں پوری معاونت دے رہا ہے، اور یہ دیگر پرزے اس کو چلانے میں معاونت دے رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کل با مقصد ہو اور جزو بے مقصد ہو، یا جزو با مقصد ہو اور اس کا کل بے مقصد ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو لوگ پڑھتے ہیں فلسفے اور سائنس کی کتاب میں، اس میں فرمایا ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے اندر نیکی بدی ہے، خیر و شر ہے، عدل ظلم ہے، اللہ کے پاس جو سارا کچھ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جتنی یہ چیزیں تجھ کو دی ہیں اس کے اندر جو اہم بات بھی یہ دیکھ لے، بغیر کسی استحقاق کے فقط تجھ پر رحمت کی ہے۔ تیرا رائٹ نہیں بنتا تھا میرے اوپر، رائٹ نہیں بنتا تھا، دیر واز نو میرٹ، تمہارا کوئی نہیں تھا کہ تم کو میرے میرٹ پر اترتے۔ یہ جو کچھ میں نے پیدا کیا، لذتیں، نعمتیں جو تم کھاتے ہو، مزے کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، یہ تو اس لیے اللہ پاک نے پیدا کیا ہے کہ اللہ رحیم و کریم تھا۔ اس سے کہا اس کو اتنے بڑے امتحان میں نہیں پھینکنا میں نے، ورنہ نعمتوں کے بغیر پھینک دیتا، کہتا کہ نہیں اس کے اندر تھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب تو ہم نے تیرے لیے بھوک پیاس دیکھو نا دور کرنے کے لیے کیا چیزیں تجھے ہم نے پیدا کی۔ پچھلی آیت کے اندر بتایا نہیں اللہ نے
کہ بھوک پیدا کی اور اس کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے کتنی کھانے کی چیزیں پیدا کی، پیاس پیدا کی تو ہم نے پھر تجھے کیسے کیسے کائنات کے اندر پانی بہا دیے، دریا ایک نہیں، پیاس تھا، زمین کے اندر 4 حصے ہیں اور 3 حصے صرف پانی ہے، فرمایا ہم نے تیری پیاس بجھانے کے لیے 3 حصے پانی پیدا کر دیا۔ آدمی اپنی زندگی میں صرف ہاتھ دھونے، ایک دفعہ ہاتھ دھوئے نا نل کھول کے تو 16 لیٹر پانی ضائع کرتا ہے۔ اب پوری زندگی میں یہ کیا کرتا ہوگا، پوری زندگی میں یہ کیا کرتا ہوگا، اس کو ایکسٹرا پانی دے دیا۔ فرمایا یہ سب اگر تھیں، یہ چیزیں ہیں، اور یہ ہم نے تجھے ہر چیز تیری ضرورت سے زیادہ فراہم کی، کھانے کی چیزیں، اتنے پھل کھا لیں گے آپ، کتنا پھل کھا لیں گے، کتنی کی روٹی کھا لیں گے، من آٹا نہیں ختم ہوتا آپ کے گھر سے، ہاں جی، کتنا کا پانی پی لیں گے، کتنی کی نمک مرچی، نمک کتنا کھا لیں گے آپ، میٹھا کتنا کھا لو گے۔ فرمایا تجھے ہزاروں گنا زیادہ میں نے یہ چیزیں تیرے لیے تجھے دی۔ اللہ نے تیرے ظاہری جسم کے لیے اتنا بابرکت اور اتنا بڑی ضیافت اور اتنی بڑی دعوت کا اہتمام کائنات میں کر دیا، وہ اللہ جو تیری روح اور تیرے دل کے اندر کی پیاس اور جستجو ہے، کیا اس کے لیے، اس کی تشفی اور اس پیاس کے لیے کوئی اس نے روحانی انتظام نہیں کیا ہوگا؟ اس نے پھر تیری اس روحانی پیاس کو بجھانے کے لیے ایک نہیں 1.25 لاکھ نبی بھی، 1.25 لاکھ اولیاء اللہ کی لائنیں لگا دی، فقہاء کی لائنیں لگا دی، صدیقوں کی لائنیں لگا دی، شہیدوں کی لائنیں لگا دی۔ فرمایا جس طرح کا ذوق ہے اس طرح کے ذوق والے بندے سے اپنی راہ ہدایت لے لے، جس طرح کا ذوق ہے۔ تو فقہ پڑھنا چاہتا ہے بریک بریک، وہیں تجھے ہمیں ہدایت کا سامان دیں گے۔ تو تسمیاں پھیرنا چاہتا ہے، تجھے صالحین ملا دیں گے۔ تو جنگ کے میدانوں میں ہمیں تلاش کرنا چاہتا ہے، ہم اپنے پہ قربان ہونے والے تجھ کو دکھا دیں گے۔ اپنا مال تیرے لیے لٹا دیں گے، صدیقوں کی طرح سے صدیق اکبر ہم تجھے دکھا دیں گے، ہاں جی، جو ان سب کا مجموعہ اور سب کے اوپر بیٹھا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو دکھا دیں گے کہ بتا تو پیاس کیسے بجھانا چاہتا ہے، کون سا پھل روحانی کھانا چاہتا ہے، ہم تجھ کو ویسا ہی بنا دیں گے۔ یہ اللہ پاک نے پچھلی آیت کے اندر اصل میں جتلایا ہے کہ جو پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، کہیں جو کہتا ہے نا کہ ہم تجھ کو کھلائیں گے انار، پھر کبھی تجھے کہتا ہے کہ ہم تجھ کو کھلائیں گے، اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں انار بنا کے دیے، اللہ تو وہ ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اشارے کیے ہیں روحانی ذوق کی طرف کہ انار کی طرح کا تو بندہ چاہے تجھے انار مل جائے گا، ہاں جی، جس طرح کا تو پھل اور ٹیسٹ لائک کرتا ہے ویسے ہی پھل اور ٹیسٹ کا تجھے انگور کے ٹیسٹ کا بندہ چاہیے، انگوری بندہ ملا دیں گے، تجھے زیتونی، فرمایا ایسی روحانی شخصیات تجھے ملا دیں گے کہ ایک پرت اتارے گا، اس کے نیچے سے اس روحانی شخصیت کی ایک اور پرت نکل آئے گی، بندہ کہے گا ماشاءاللہ استاد جی عالم ہی نہیں ہے، فاضل بھی ہے، فاضل نہیں ہے صاحب کشف بھی، وہ آگے سے آگے جڑ جاتے۔ اللہ نے فرمایا طے بر طے ہیں، طے بر طے، فرمایا ہم تیرے اوپر لگا دیں گے۔ پھر کہتا کہ تو اس کے کیا کہتا ہے کہ ان درختوں کے پھلنے پھولنے اور پکنے کی کیفیت دیکھو۔ اللہ نے کہا سوچ اس نے یہ روحانی منزلیں کیسے طے کی ہوں گی، سوچ یہ کیسے پڑھا ہوگا، بچپن میں جاہل ہوگا، کہاں علم حاصل کیا ہوگا، پکتے 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 پکتے۔ کچھ بندے چاہتے ہیں کہ وہ پکنے سے پہلے ہی نہ جڑ جائے ہیں، لیکن وہ جڑتے نہیں، پکنے سے پہلے سڑ جاتے ہیں۔ جو ریاضت اور مجاہدہ نے کہا میں آج ہی راتوں رات ولی ہو جاؤں، میں نے کہا میں دن بڑھوں گا ولی، سمجھا نا، وہ پھر رڑ ڈوڑ کے مولوی ٹوکا بن جاتا ہے، ہاں جی، آ جا تہاڈی ایسی تیسی، نیچے ٹوکا کاٹ کے دڑ 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 واج رہے ٹوکا، مناظرے کرتا پھرتا ہے۔ یہ وہ پھل ہیں جو پکنے سے پہلے ہی سڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جلدی جلدی منزلیں طے۔ فرمایا اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ اب سمجھ آئی کہ یہاں اللہ نے ایمان لانے کی پچھلی آیت میں کیوں بات کہی؟ ایمان لانا، جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کو صدیقوں کو بھی ملوا دیں گے، شہیدوں کو ملا دیں گے، سب کو ملوا دیں گے۔ تم ایمان لانے والی بات کرو،
ہاں جی، ایک خاتون میرے پاس آ گئی تو مجھے کہتی ہے کہ یہ نا میں تو مطلب بڑی پڑھی لکھی، اس کا میاں لے کے آیا، کہتا جی یہ بات نہیں مانتی دینی باتیں، تو آپ اس کے ساتھ میاں ہوتے کم پڑھے لکھے۔ پہلے یہ اس لڑکے کو میں نے کہا تھا تم اتنی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی نہ کرنا، لڑکی تمہاری یہ سادہ رہے گی کیونکہ تمہاری طبیعت اور ہے۔ اب تمہاری اندر کی طبیعت اور ہے، باہر کی طبیعت اور ہے، تم نے یہ جو لڑکی لینی ہے نا ٹچر پچر، یہ لڑکی جو ہے یہ 2-4 دن تو لگنی اچھی، تیسرے دن اس نے جب جواب ہے، جب یہ ہوتی نا چنچل شوق، آپ کو ڈیٹوں پہ ملتی ہیں، اس وقت تو یہ بڑی ہوتی باتیں پہ بات گما کے ایسی ایسی ذہانت کی باتیں کرتی، بندہ کہتا بڑی انٹیلیجنٹ ہے، کڑی صحیح ہے، ہر بات کا جواب دیتی بتاتی۔ مرد کی طبیعت ہے، مرد 2-4 دفعہ ہی برداشت کرتا ہے کسی کی بات، تیسری دفعہ پھر چھتری پھرتے ہیں، میری گال نہیں سمجھ آ رہی، پھر روپ پر آ جاتا ہے۔ انسان اپنی فطرت چھوڑ کے نا تھوڑی دیر کے لیے دائیں بائیں ہو سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ 2-4 دن روز آپ کی بیگم آپ کو نا دلیے پہ لگا دے تو کہ دلیے تینوں پکانا ہوتا ہے، روٹی پکا، اصل فطر روٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ 2-4 دن تو آپ کھا لیں گے چائنیز تے، ادھر چلے جاتے کانٹیننٹل کھا لیتے، پلانے مڑ کے ہوئی نہیں دیسی گال، بندہ آ جاتا ہے اپنی فطرت پر، بندہ کہتا کہ یہ نہیں مجھے چاہیے، مجھے تو تابع دار بیوی تابع فرما چاہیے، جو میری بات مانے، ایسے کرے میرے آتے پہ۔ اور پھر پہلے تو محبوبہ کی باتیں بڑی اچھی لگتی، 20-25 دن بعد تو کی چڑھ ہر وقت لائی رکھی ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو پہلے آپ کو شاعریاں بیچتی تھی، پوئٹریاں بیچتی، دل گرمتا تھا، جوش آتے تھے، ہاں جی، ملاقاتوں کو جی چاہتا تھا، اب شکل دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، کیونکہ انسان جب کسی چیز کو حاصل کر لیتا ہے نا، اس کے بعد پہلے گاڑی کا بڑا جنون ہوتا ہے، جب آ جاتی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں 2-4 دن، پھر پتہ بھی نہیں گاڑی کہاں ہے، پہلے یہ گھڑی لینی ہے، یہ کپڑے لینے، جوتے لینے، لیلا یار لیلا، نفس اندر بڑا کتا ہے، یہ جب بھونکنے پہ آتا ہے، یہ تو چپ نہیں ہوتا جب تک چیز نہ لے لے، اس نے تو ٹاؤں لگائی رکھنی ہوتی بندے کو۔ یہی معاملہ یہاں پر ہے، وہ کہتی جی میں جی بڑی ہے میں، وہ اب آ گئی، وہ کرے سوال اور جواب اور سوال اب آئیں کوئی نہ، ہاں جی، یہ اسے کہ پردہ کر، وہ مانے نہ۔ اخیر باتیں کرتے اس مسئلے پر مسئلہ آ گیا کہ جی وہ کہتے کاش صاحب میں ماندی نہیں۔ اچھا جی، میں نے کہا باجی کو لے کے آنا، باجی آ گئی میرے پاس مناظرہ کرنے، ذہن میں سوچ کے آئی ہوگی نا بھی آج کاش فورا چک کے مارنا تھلے، آج نہیں میں چھڑ دی، انہیں کی جان بڑھایا سارے پاگل۔ وہ آ گئی، میں نے باجی سے پوچھا باجی آپ کتنا پڑھی ہوئی ہو؟ باجی نے بتایا میں اتنا پڑھی ہوں، میں اتنا ہڑی ہوں، میں سمجھ آ گئی، میں کہا لو جی باجی پڑھنے نال ہڑے بھی ہوئے۔ پوچھا باجی جی میں یہ بتاؤں آپ کو کون سا عالم پسند ہے؟ کہتی مجھے مولانا طارق جی، مجھے آپ پسند نہیں، آپ بٹر بولتے ہیں، وہ میٹھا بولتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ پردہ کرو، آپ پردہ کیوں نہیں کرتی؟ جس کو مانتے ہو اسی کو دلیل بنا دیں گے ہم، آپ جس عالم کو مانتے ہیں نا، چاہے وہ بریلوی دیوبندی، اللہ نے قیامت کے دن اسی کو آپ کے فرقے کے عالم کو آپ کے اوپر کھڑا کر دینا ہے کہ لاؤ بھی تم نے پھر جب اس کو مانا تھا، تمہارے ٹیسٹ کا یہ آدمی تھا، تم نے اس کی پوری بات کیوں نہیں مانی، پورا دین اس سے کیوں نہیں لیا؟ ہم جی بریلوی ہیں۔ میں نے ابو جی سے کہا آپ سارے بریلوی ہیں، نماز تو آپ پڑھتے کوئی نہیں، 11ویں شریف تو تابع آپ نے نا، جب آپ اٹھ کے شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف تہجد پڑھیں، فجر پڑھیں، آپ تو مارتے کھراٹے، آپ کے بھائی بھی مارتے کھراٹے، اس لیے آپ کس لیے کسے ہو سکتے ہیں؟ یا آپ پورے ادھر ہو جائیں، نہیں تو میرے پیچھے لگ جائیں، ایسے نہیں میں نے ہونے دینا، یہ دو طرف نہیں میں نے آپ کو چلنے دینا۔ لو جی 15-20 سال یہی جنگ ہوتی رہی ہم سب کی پوری فیملی میں۔ کیوں؟ یہ انسان کے نفس نے انسان کو بات پڑھائی ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا۔ خیر والا آدمی خیر کی تلاش میں رہتا ہے، مومن کے لیے دین ایک گم شدہ اس کی میراث ہے، جہاں سے اس کو ملے فوراً لے لے۔ وہ کاش صاحب سے ملتی، ڈاکٹر اسرار سے ملتی ہے، مولانا اسحاق سے ملتی، سید مودودی سے ملتی، گاندھی بھی کی باتیں کچھ اچھی ہیں۔ آپ لوگ جب اپنی مرضی کا دین لیتے ہیں نا، پھر آپ سمجھ لیں آپ نے نفسانی دین ابھی تک آپ کے پاس ہے، مسلمانی والا دین ابھی آپ کے پاس نہیں آیا۔ یہ بات اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے اپنی مرضی سے سیکھنے جانا ہے، ہم نے اپنی مرضی سے ملنے جانا ہے، ہم نے اپنی مرضی سے کرنے جانا ہے،
تب خرابی پیدا ہوتی ہے، تب آپ کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، سمجھ گئے نا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا جس طرح کی تو چاہے گا اس طرح کی ورائٹیوں میں ہم دین تجھ کو پیش کر دیں گے، تو اب اس کے ساتھ یہ پچھلے کا ابھی تک میں نے آپ کو خلاصہ سمجھایا، اور اس کی ایک روحانی تشریح بھی آپ کو سمجھا دی کہ آیت ایسے نہیں آئی۔ جب اللہ ایسی باتیں کرتا ہے نا، نعمتوں کا ذکر، اصل میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ادھر ہی وہی بھی رکھی ہے۔ جب ایسی باتیں کرتا ہے، جہاں کھانے پینے کا، کپڑوں کا، نعمتوں کا ذکر آ جائے نا، وہاں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روحانی وحی کی ضروریات دراصل بیان کی ہوتی ہیں، وہ اس کی طرف توجہ کرا کے اس کے بعد اس کی طرف توجہ کرانا چاہتا ہے۔ یہ بات آپ کو میں نے نقطے کے طور پر بتا دی ہے۔ کبھی پڑھے نا قرآن مجید میں نعمتوں کا، تو اس میں یہ بھی دیکھیں کہ سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا تو ہمیں دے، ہدایت کا انتظام نہ کرے؟ یہ ناممکن ہے۔ نبی بھیجنا، اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کچھ بھیجا تھا تو نبی بھیجنا تو بطریقے اولا افضل تھا، کہ نہیں، نبی ہمارے پہلے بھیجتا جس کا حساب لینا ہے۔ نعمتوں کا کیا ہے؟ کھایا پیا، ہم کہیں گے ہم نے اس کے بعد یہ کیا، یہ ساری نعمتیں اس لیے کھلائی تھیں تاکہ تم میری اطاعت کرو۔ روٹی پانی اس لیے بنایا تھا، بھاگ دوڑ اس لیے اللہ پاک نے فرمائی۔ ٹھیک ہے، اب آ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ کیا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، انہوں نے یعنی مشرکوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، یعنی انہیں اپنے وہم و گمان سے یہ ٹھہرا لیا کہ کائنات کے انتظام میں، انسان کی قسمت بنانے اور بگاڑنے میں اللہ کے ساتھ دوسری کچھ ایسی پوشیدہ ہستیاں بھی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں۔ کوئی بارش کا دیوتا، کوئی فصلوں کا دیوتا، کوئی دولت کی دیوی لکشمی دیوی، وہ تو آپ عموماً جانتے ہیں، کوئی بیماری کی دیوی، کوئی اس کے علاوہ بھی بڑی خرافات ہیں۔ دنیا کی ساری قومیں، جتنی بھی مشرک قومیں ہیں نا، ان کے اندر یہ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ ساری مشرک قومیں جتنی بھی دنیا کے اندر سے آئی ہیں، ان کا کام ہے شرک کرنا۔ ان کا کام کیا ہے؟ شرک کرنا۔ اور شرک میں سب سے اہم کام جو انہوں نے بنا رکھا ہے کہ جنات کو اللہ کی خدائی میں شریک بنا لیا ہوا ہے، کہ فلاں جو بھوت ہے، یہ عربوں کے ہاں عموماً یہ جن ہوتے تھے۔ انہوں نے کسی وادی میں جانا نا، انہوں نے کہنا اے اس وادی کے جن، ہم رات یہاں رہنے لگے ہیں، اس لیے برائے مہربانی آپ ہمیں کچھ نہ کہنا۔ اور شیاطین جن ان کو آوازیں بھی دیتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اکثر بزرگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ میں رات کو آ رہا تھا، مجھے ایک قبرستان سے گزرا، مجھے ایک آواز آئی، ہیلو کاشف کی کر رہے ہیں؟ وہ ہماری مسجد میں ایک جن رہتا تھا نا، تو وہ نکر پہ بیٹھتا تھا، تو وہ رات کو نا کوئی بندہ اس کی جگہ پہ جا کے عبادت کرتا، وہ اس کو اٹھا کے نا اپنی جگہ سے وہ پورا اٹھا کے تو دوسری جگہ رکھا گیا، تھے میں بیٹھا، تو بندہ اگلی دفعہ نہیں آتا تھا پھر، سمجھ نا؟ جیسے وہ آج کل ایک کلپ چلا ہے کہ آپ صحرا میں نماز پڑھ رہے ہوں، آپ تلاوت کریں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اینڈ پہ آپ والضالین، تو پیچھے سے آواز آئے آمین، تو بندہ تو ایک دفعہ ہل جاتا ہے نا، جی سبحان اللہ، ایک اتنے بھی ہوش ہو جاتا، اگلی صورت پڑھنا موقع نہیں آتا۔ سمجھ گئے؟ آپ یہ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ جنوں سے ڈرتا ہے۔ اکثر انسان جنوں سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کے ایمان کمزور ہوتے ہیں، کہ جنات کو اللہ نے جو ہے وہ ہم سے افضل بنایا ہے، ایسے ویسے پہلی ذہن میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں جی۔ ورنہ امام مالک اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اس کو جا کے میرا سلام کرو اور اسے کہو کہ آئندہ دوبارہ نہ آئے یہاں، اور وہ نہیں آتے تھے، نہیں آتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہاں پر ہوتے تھے، یہ تو جنوں کے نام پر اولاد تک کی قربانیاں بھی کرتے، اب بھی کرتے ہیں ہندوؤں کے اندر اب بھی جنات کی انہیں کہ ایسے قربانی نہ دی کہ ساری اولاد کو۔ اللہ نے فرمایا تم نے ان جنوں کو، ہیں جی، ان کو راضی رکھنے کے لیے تم نے ان کو بھی اللہ کی شریک بنا دیا، جبکہ مسئلہ کیا ہے وَخَلَقَهُمْ، جبکہ اللہ نے ان جنوں کو بنایا ہے۔
تم ان کو الٹا شریک بنا رہے ہو، اللہ نے ان کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا۔ تو خدا کی پیدا کی ہوئی چیز جو ہے یہ خدا کی خدائی میں کیسے شریک ہو گئی؟ خدا کی خدائی میں یہ کیسے شریک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو گئی؟ یہاں خالق کا ہم کے دو معنی ہیں۔ ایک ہے کہ ان جنوں کو اللہ نے بنایا، ایک و خالق ہم کا معنی یہ بھی ایک کیا علماء نے کہ جب کہ اللہ نے تم کو بنایا، ان مشرکوں کو فرمایا یہ جنوں کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں جبکہ جنوں نے ان کو نہیں بنایا، میں نے ان کو بنایا۔ ایک ہی لفظ سے دیکھیں اللہ کے دو دو معنی نکل رہے ہیں۔ ایک کیا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ جنوں کو کیسے شریک بناتے ہیں جبکہ جنوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے؟ بات تو صحیح ہے۔ تو جو جن کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ نے ان کو یہ اللہ کا شریک اس کو کیسے بنا رہے ہیں؟ اب دوسری طرف آؤ، اللہ نے یہ جنوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جبکہ ان مشرکوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فرمایا تم ان جنوں کو کیسے بناتے ہو میرا شریک کہ جبکہ تمہارے بنانے میں وہ میرے شریک نہیں رہے، میں نے صرف اکیلے نے تم کو بنایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسٹائل آف اسپیکنگ، ٹھیک ہے نا، اسلوب بیان، ایسی بات کرنا جسے دو تین معنی ایسے شاندار نکل آئیں کہ جو دل کو تراوت دے دے۔ ادھر بھی مزہ آ گیا اور ادھر بھی مزہ آ گیا، دونوں دلیلیں ہوں گی کہ تم کو بنایا تو اکیلے نے بنایا، پھر جن کس لیے شریک مانتے ہو میرے ہیں؟ تم نے جنوں کو شریک بنایا جبکہ اللہ نے ان کو بنایا، تو جو اللہ کے بنائے ہیں وہ اللہ کے شریک کیسے بن سکتے ہیں؟ تو یہ بات اللہ پاک نے اس کے اندر بیان فرمائی کہ یہ اس کے اندر جو ہے اللہ فرماتے کہ ان کو اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے ان کو بنایا ہے، اچھا وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بغیر علم، اللہ اکبر، اور انہی لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں بنا لیے ہیں بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی سند کے۔ یہ اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ فرمایا ان لوگوں کا دماغ دیکھو کہ ان لوگوں نے خدا کا صاحب اولاد ہونا سمجھ لیا، بھی اللہ کے پاس اولاد بھی ہے، یہ اپنے کو دیوتاؤں کی اولاد سمجھنا۔ یہ جو جتنی بھی دنیا یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ ساری مشرک قوموں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ایسی باتیں ان اہل شرک کی ہیں جن کی نہ یہ کوئی دلیل عقلی رکھتے ہیں، نہ کوئی دلیل نقلی رکھتے ہیں، نہ کوئی سند ہے ان کے پاس۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات کی کہ یہ مشرکوں کے، میں لکھتا ہوں کہ مشرکوں کے مشرکانہ عقائد، ٹھیک ہے نا، دنیا میں جہاں کہیں بھی اب جو بھی شرک کرتا ہے نا، ان کے چند مشرکوں کے چند مشرک بھی ہیں اور مشترک عقائد بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے پاس اس بات کے عقیدے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ فرمایا ان کے آپس میں ان کے عقائد اگر آپ دیکھیں، ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ ایسی متضاد باتیں کہتے ہیں کہ پیدا شدہ اللہ کا شریک ہو سکتا ہے؟ پیدا شدہ اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہاں پر ان کی، تو یہ فرمایا انہوں نے اہل عرب جو تھے وہ خدا کو، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنائی ہوئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے بغیر کسی علم کے یعنی اور بغیر کسی سند کے، ہاں جی، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے بیٹے بنا لیے۔ اور ان کو دیکھیں، عقل اور فطرت کا یہ ایک تقاضا ہے کہ عقل اور فطرت جو ہے نا، یہ کہتی ہے کہ یہ خدا کو مانے بغیر اس کائنات کا معمہ حل نہیں ہوتا، جو مرضی کر لے گا۔ عقل یہی کہتی کہ نہیں، پھر کچھ کرو یار، کچھ کرو، ایسے نہیں، اتنا سسٹم نہیں بن سکتا۔ یہ تو ایسے دہریے لگے ہوئے، یقین جانے ان کو کچھ نہیں۔ دہریوں کو آپ آج گاڑیاں بنگلے شنگلے دے دیں، ان کی موجیں کرائیں، ان کو لو سویرے بدل جائیں گے۔ یہ وہ لڑکے جو غریب غربا ہوتے ہیں نا، جب وہ چلے جاتے ہیں کالجوں یونیورسٹیوں میں، روپیے ہوتے کوئی نہیں، حالات پیستے ہیں، پھر یہ ان حالات کو پیسنے کے مطابق نا غریبوں کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہماری خواہشیں پوری نہیں ہو رہی،
ٹھیک ہے نا، محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے سوشلسٹ پارٹی میں چلے جاتے ہیں. سوشلسٹ پارٹی والے کہتے ہیں بھائی یہ سارا کام نا یہ ان مولویوں نے خراب کیا ہوا ہے. پھر یہ مولویوں کے خلاف ہو جاتے ہیں. اخیر وہ بتاتے ہیں کہ مولویوں نے عقیدے بنائے. پھر مذہب کے خلاف ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں مذہب ہی کوئی نہیں ہے. پھر کیا کرتے ہیں بھی سوشلزم تو بغیر لینن تے مارکس کے بنا نہیں ہے تے کائنات آپ پہ ہی بن گئی. عقیدہ اور نظریہ کسی کے بنائے بغیر بنا نہیں آج تک. کائنات بن گئی ہے جی. سبحان اللہ. انہاں دے کام دیکھو کی کرتے پھر دے. ٹھیک ہے نا. میں ان سے پوچھا وہ جب ہم یونیورسٹی میں ہوتے ایگریکلچر میں تو راتوں کو بڑی محفلیں یہ 17-18 سال 19 سال پرانی باتیں. تو ہم جاتے تھے رات کو وہاں سارے سوشلسٹ اکٹھے ہو جائے. بڑی پارٹی اکٹھی تھی جو فراڈی 2 نمبر ہیں جی. میں جی وکیل بن رہا ہوں جی. اس لیے میرے جاننے والوں میں آپ دیکھیں بڑے بڑے کوئی وکیل ہوں گے کوئی کچھ. اچھا میں کاش صاحب جانتا تھا بتا تیرے ساتھ ہوا کیا تھا. ٹھیک ہے. وہ ادھر راتوں کو بیٹھ جاتے جناب مناظرے ہوتے. مناظرے 3 بجے تک رات مناظرہ چل رہا ہے. میں اکیلا ہی ہوتا تھا. ایک ساتھ میرے ہوتا تھا میرا ایک دوست ویلے نہیں سے. اس کو مناظرہ کرنا کہتا میں تو تینوں صرف لے جا سکتا تے لے آ سکتا. سمجھ گیا کیونکہ مجھے تو بائک چلانی نہیں آتی. تو وہ مجھے رات کو لے جاتا. کہتا یار انہوں نے تو ہیت تے لیا کسی طریقے کا کاشف. اس کو یہی شوق رہتا پر میں دلیل نہیں دے سکتا. وہ مجھے بتا دیتا تھا یہ تبصرے کا. میں رات کو میں رگڑتا. میں کہا سوشلزم بغیر لینن مارکس کے اور ہیگل کے بنا نہیں. انہوں نے جو کتابیں جو میں نے لکھی ہے داس کیپیٹل وہ انہوں نے اس نے بغیر لکھی گئی ہے. خود بخود پیدا ہو گئی وہ کتاب. وہ تو ہیگل کے بغیر اس کے مارکس اور لینن کے بغیر ہوئے نا سدھی. تو ادھر تو میں کہا کائنات پوری ہی بنائی جا رہا ہے. سبحان اللہ. میں کہا بس کر جا چودھری تیرا دماغ نہیں کام کرتا. نہیں تیرا علاج مینٹل اسپتال ہے. یہاں کالج بنتا ہی نہیں ہے. تجھے غلط جمع کرا دیا گیا یہاں پہ. بچے تو چل ادھر. سمجھ گئے نا. یہ حالت ہے ان کی. اس لیے کائنات کے اب انہوں نے سوچا بھی اللہ نے فرمایا. اب یہ کہتے ہیں کہ رہی بات کہ اس کائنات کو بنانے میں کسی کا حصہ ہے. اللہ نے کہا اس کی دلیل دو. بغیر علم جو اللہ نے بات کہی ہے نا اللہ نے کہا جی اس کی دلیل دو. دلیلیں ہوتی ہیں 2. یا تو خود خدا کی طرف سے کوئی قابل اطمینان سند شہادت موجود ہو کہ فلاں اور فلاں جو ہیں انہوں نے کائنات بنانے میں میرے ساتھ پورا حصہ ڈالا ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے تم سارے لوگ ان کو تسلیم کرو. ٹھیک ہے. اور اللہ نے ان کو اپنے بیٹے بیٹیاں کہا ہو کہ بھئی یہ میرے بیٹے ہیں. عیسیٰ میرا بیٹا ہے. یہ جن یہ فلانے یہ جو ہے فرشتے جبریل میکائیل میرے سارے لڑکے ہیں اور پھر بیٹیاں ہیں. یہاں تو یہ اللہ کہے نا. پہلے تو ہمیں بتاؤ کہ اس نے کہا کہ کیونکہ اللہ کو تو تم مانتے ہو. اور اس کے بعد تم نے یہ جو کہنا شروع کر دیا ابھی بیٹے بیٹیاں ہیں. تو فرمایا یہ اللہ میاں نے کہاں فرمایا. اب پھنس گئے کہ نہیں پھنس گئے. جب یہ کہیں گے کہ اللہ کے بیٹے بیٹیاں تو وہی ماننی پڑے گی. وہی ماننی پڑی نبی ماننا پڑے گا. نبی ماننا تو ساتھ کتاب. پھنس گئے. اللہ نے کہا وہ کتاب دکھاؤ جس میں اتری. اے بھائی جی وہی پوا کسے تے اتری سب دکھاؤ. غوث پاک اج کر دو کرم میرا ہے. پہلے یہ دکھاؤ بھی کس نے. اللہ نے فرمایا بھی یہ ہے غوث اعظم تو سارے ان سے مانگا کرو. آج کے بعد کسی نے مجھ سے نہیں مانگنا. سمجھ گئے. اب یہی کرے گا جو کچھ کرے. بات کرے اللہ سیدھی جی. استنباط ہے استدلال ہے. اس گل نکلتا ہے وچوں تو بہت کچھ نکلتا ہے. سمجھ گئے. بہت کچھ نکلتا ہے. یہ بتائیں ہمیں شرک کرنے والے کہ بھائی جان یہ شرک کس طرح سے جائز ہے. یہ بتائیں. اللہ کو چاہیے تھا کہ اس کتاب کے اندر اللہ کو بات کرنی ہے جتنی میں صاف بات کر رہا ہوں. کیا معاذ اللہ من ذالک اتنی بھی بات اللہ کو صاف نہیں کرنی ہے بھی. بھائی تم ساری یاد فلانے بندے آج سے آپ سب لوگوں نے ان سے مانگا کرنا ہے. مجھ سے نہیں مانگنا. کیونکہ میں کائنات بنا کے اب بہت تھک گیا ہوں. ویلا ہوں. میری طبیعت خراب رہتی ہے. بڈھا بہت ہو گیا ہوں. تمہاری مہربانی بھی تم اب ان سے مانگا کرو. بات ہو جاتی ختم. یہ 6636 یا 66 آیتیں کیوں لے کر آیا
ہاں جی، مرزائیوں سے اور یہ قادیانیوں سے میں جب سوال کرتا ہوں، میرے پاس آ گیا کہ ایریگیشن محکمے کو اتنا بڑا موٹا پلندہ، اتنا موٹا، کہتا 30 سال پڑھیا میں، یہ کیا وہ کیا۔ میرے ہم نام ہی میرے دوست کاشف فاروق، ان کے محکمے کا آدمی تھا، وہ آ گئے میرے گھر، کھانا کھایا پیا، بیٹھے باتیں چیتے ہوئے، مجھے کہتا جی ایسے یہ میں نے بڑا تو عیسیٰ علیہ السلام، میں اس کی بات میں نے کہا یار میں نے کیا پڑھانا ہے، مجھے پتہ ہے جو بندہ الجھا ہوا ہے نا، مجھے پتہ ہے یہ کہاں کہاں پھنس کے آیا ہوگا، اب اس سے میں کیا ریپیٹیشن کراؤں گی، تو میری بات۔ میں نے کہا حاجی فرمان میری سن لو بات، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بن گیا رپڑ، ٹھیک ہے، کوئی تو کہتا ہے بھی عیسیٰ علیہ السلام اکیلے ہی چلے گئے آسمانوں پہ، روح بھی گئی ہے جسم بھی گیا ہے، کچھ کہتے ہیں صرف روح گئی ہے جسم ہے، کچھ کہتے ہیں نہ روح گئی نہ جسم گیا، عیسیٰ علیہ السلام یہیں رہے ہیں اور وہ فوت ہو گئے ہیں۔ مرزے نے کہا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور فوت ہونے کے بعد اس وقت کشمیر میں دفن ہے، وہ ادھر انہوں نے سولی چڑھایا، بعد میں انہوں نے مریدوں نے دیکھا رات کو سارے چلے گئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا، پٹیاں پٹیاں کی، وہ ٹھیک ہو گئے، بعد میں انہوں نے اپنا کچر پکڑا تو وہ سفر پہ چلے گئے، تو یہاں وہ کشمیر آ گئے تو یہاں فوت ہو گیا، ان کی قبر بھی کہتے ہیں وہاں پہ، قبریں تو جعلی بڑی بنی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا یہ ساری باتیں ہیں، اب کوئی کہتا ہے کہ روح سمیت گئے ہیں اور جسم بھی گیا، کوئی کہتا نہ جسم گیا نہ روح گئی، کوئی کہتے جسم رہ گیا اور روح چلا گیا۔ اب اس مسئلے کو یہودی کہتے ہیں ہم نے اسے مار دیا، ہم نے چڑھایا صلیب پہ، وہ گیا وہاں مرنے کے بعد اسے کفن میں دفن کر دیا۔ عیسائی کہتے ہیں نہیں، وہ وہاں مرے نہیں تھے، انہوں نے اس کو دفنایا، وہ وقتی طور پہ مرے، اس کے بعد 3 دن کے بعد وہ زندہ ہو کے سنڈے والے دن جب مریم گئی مگدلینی ان کی قبر میں، اور جب میں کرسچینٹی پڑھتا تھا نا، میں اس طرح کے سوال کرتا، میں مجھے اب تو میں کو تھوڑا سخت مزاج ہوں، آئی واز ویری جالی پرسن، مجھے آتی ہنسی، پہلے بہت میں ہنستا تھا، مجھے لطیفے بڑے آتے تھے، میری تو آگے لطیفہ ہاتھ، میں وہ ہے بھی چھوٹی عمر تھی، میں وہ شمشاد صاحب کو روزانہ تنگ کیا کروں کہ شمشاد صاحب بھی اللہ مر کے اس طرح غائب ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی سارے کہا ہے ساڈا اللہ کتنے گیا، تو میں نے کہا یہ کس طرح ممکن ہے، وہ مجھے کہے نہیں یہ ایسے ہوتی تجسیم ہوتی ہے فلانی، مجھے میں کہا یہ موٹی موٹی باتیں اپنے پاس رکھی، اتنا مشکل خدا، تجسیم تجرید یہ ایسے لفظ ہم نہیں مانتے، ہمیں سادہ سمجھائیں، کہتے تم بس اس کو مان لو، میں کہ جس کو جو خرابی عقیدہ کرتا اس کو مان لو، ہے نا، یہ گولی نکل لو، باقی ساری میں نے باقی تم کیوں نہیں مان لیتے کہ اللہ ایک ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے ہیں، تم مان لو، یہ گولی آسان ہے کہ وہ گولی جو نکلتی نہیں اندر جاتی نہیں وہ آسان ہے، ٹھیک۔ تو وہ کہتے اچھا، میں نے اس سے کہا یہ 3 فرمان عقیدے، اب بات یہ تھی اللہ نے بتایا کہ وہ ہم نے اسے صلیب نہیں دیا، ہم نے اس کو یہ نہیں قتل نہیں ہونے دیا، ہم نے وہ ایسے، اور وہ توفی کی بحثیں آپ کرتے ہیں کہ وفات کا ایک مطلب یہ ہے ایک وہ ہے، ہزاروں بحثیں چھیڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو عربی نہیں آتی تھی؟ عربی آتی تھی؟ ہاں جی۔ میں نے کہا بات سیدھی کرتے بھی عیسیٰ علیہ السلام گئے ہیں مر، قبر و دفن فی الکشمیر، وہ اس وقت کشمیر میں دفن ہے، جس کسی کا دل چاہتا ہے وہ جا کے ان کی وہاں قبر شریف دیکھ لے، چلو، نہ عیسائیوں کی بات رہتی نہ یہودیوں کی رہتی نہ کسی اور کی رہتی۔ اللہ نے بات کو رولے کولے میں نکالنا ہے کہ ڈالنا ہے، آخری کلام ہے، اس کے بعد کہتا میں نے بندوں سے بات نہیں کرنی، آخری نبی ہے، نبی چلا گیا ہے، کتاب باقی رہ گئی ہے، بات اللہ نے کی ہے ٹیڑھی میڑھی، اب سارے لڑ رہے ہیں، مسئلہ تو پھر ہوتی ہے، تو اس کا کوئی حل کرو۔ مجھے کہتا کاشی جی بات تو تمہاری مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب تم اس کا حل کرو۔ میں نے کہا حاجی فرمان ابھی تو میں جا رہا ہوں ڈیوٹی پہ، میرا آ گیا ہو گیا کام، تو کل آئی میں تجھے پھر کل بتاؤں گا۔ وہ گھر جا کے اس نے کہا واقعی اس نے لیا ہمیں پھنسا۔ اسی طرح یہ جو شرک ہے یہ اللہ نے کوئی سند اتاری ہے؟ بغیر علم ان کا لفظ بول کے، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بغیر سلطان کا بھی لفظ بولا ہے،
ہم تو سلطان کو کا معنی لیتے ہیں نا بادشاہ کے معنی میں، سلطان کا اصل معنی ہے محکم دلیل، محکم چیز، کوئی محکم چیز، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو کوئی سلطان، کوئی دلیل، کوئی عقلی، کوئی نقلی دلیل کہتے ہیں جو نقل ہوتی آئے، فرمایا یہ ہے کہ اللہ ان بیٹے بیٹیوں کو مانتا ہے، اللہ کی حصے داری، کوئی قابل اطمینان دلیل شہادت آپ کے پاس ہے، کوئی آیت، کوئی حدیث کسی میں آیا ہے، کوئی آپ ہمیں بتائیں، یا عقل اور فطرت کے اندر، عقل اور فطرت اس کے اندر کوئی دلیل موجود ہے کہ اگر ان دونوں چیزوں میں کوئی چیز موجود نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم لوگ خواہ مخواہ کسی کو خدا کا شریک خدا مان کر اس کی غلامی کا پٹا بھی اپنی گردن میں ڈال رہے ہو؟ ایک اللہ کا پٹا ڈالنا بہتر ہے یا کئی خداؤں کا ڈالنا بہتر ہے؟ سمجھ گئے؟ اللہ نے فرمایا، یہاں ایک بات سمجھ لیں، اللہ نے اصل میں اللہ بتانا کیا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا رب کوئی تفریح کی چیز نہیں ہے کہ موضوع سخن اس کو بنا لیں یہ دہریے دوری ہے، تیرا رب بڑی شانوں والا ہے۔ اور اب آگے اس کا بیان اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرمایا مانا اس لیے اللہ کو جاتا ہے کہ مانے بغیر چارہ نہیں، دوسروں کو ماننے کی کیا مجبوری ہے کہ تم ان کو مانیں؟ دنیا میں تو تم اپنی گز بھر کی زمین کسی کو نہیں دیتے، تے اللہ کا پورا جہان جو ہے وہ کسی اور کو حصے داریاں بناتے پھرتے ہیں۔ ادھر اینٹ نہیں جی، پٹواری نے کہا ہے ایتھے پوری ناپ کے رکھنی ہے، ادھر ایک اینٹ کی جگہ نہیں دیتے، کجا پوری کائنات کی جو ہے وہ دوسروں کی سپرد اللہ کی کر رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی تمہیں یہ کام کرتے ہو؟ دیکھ لو اللہ کتنی سختی سے بات کرتا ہے۔ تو یہاں پر آ کر اللہ نے بتاؤں کیا کہا، سبحانہ و تعالی اما یصفون، اللہ اکبر، بات کرتے ہی خود خدا پکار اٹھا، پاک اور برتر ہے وہ ذات جس کے بارے میں یہ فضول اور غلط باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تیرا رب پاک ہے ان شرکوں سے، تیرے رب کے سامنے نہ عقلیں نہ نقلیں کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا عقل سے پوچھے تو عقل یہ کہے گی، جس عقل کی تو ہر وقت بات مانتا ہے، کہ رب ایسا نہیں ہوتا جیسا لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ رب کوئی کھیل ہے کہ تم لوگ اس کو موضوع کو گفتگو اللہ کو کھیل کے طور پر بنا لیتے؟ جلیل القدر اور ذوالجلال والاکرام اور مالک الملک اور قہار اور جبار خدا اور عزیز خدا، تم نے اس کے بارے میں یہ باتیں کہنی شروع کر دی؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ سبحانہ کا مطلب یہ ہے تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ جرت کیسے ہوئی کہ تم اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے؟ اگر اللہ کی کوئی ان سے، اللہ نے فرمایا ان سے پوچھو کہ یہ کس طرح ہو گئی، جب وہ خدا ایسا ہے تو تم نے اپنی ہی بنائی ہوئی دلیلوں کو ایک حقیقت اور اپنے ہی مفروضوں کو ایک اٹل حقیقت بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا۔ تمہیں شرم نہیں ہے؟ یہ باطل چیزیں تم اللہ کے مقابلے میں مفروضوں کو اور باطل باتوں کو لے کر آ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ غیرت نہیں آئی تمہیں تمہارے اندر ہیں؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وَتَعَالَى، سبحانہ ہو تو یہ کہا نا۔ اب سنو، یہ تعالی وہ اتنا بلند ہے، بتاؤ ایک بادشاہ ایک ہی وقت میں کس طرح سے غلام بھی ہو سکتا ہے؟ ایک طرف بادشاہ مانو اور دوسری طرف غلام مانو، ایک طرف شیطان مانو اور دوسری طرف فرشتہ مانو۔ فرمایا فرشتے کو شیطان، بادشاہ کو غلام جس طرح نہیں بنایا جا سکتا، اسی طرح ایک قدیر، علیم، جبار، قہار، مالک الملک، ذوالجلال والاکرام کو بندوں کی صفتیں نہیں دی جا سکتی۔ اس اللہ نے ان انسانوں کو جو علم کی روشنی اپنی صفات سے دی ہیں، وہ کہتا ہے کہ جن ہوں یا فرشتے یا انسان، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں،
اللہ کی مخلوق ہیں، خالقہ ہوں، ان کی مخلوق ہیں، تم اس کے برابر اس کو نہیں بنا سکتے۔ پھر فرمایا وَتَعَالَ عَمَّا يَصِفُونَ، اللہ اللہ اللہ، فرمایا یہ مشرکوں نے کیسے کیسے بہتان لگا دیے تیرے رب پر، اس کی ذات اور اس کی صفات، ہاں جی، اس کے ساتھ ہر ایک نالائق کو منسوب کر دیا۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا مخلوق کی تو یہ حالت ہے کہ سچی مخلوق سبحانہ ہو، وہ تو اس کی تسبیح پڑھتی ہے۔ جو بندے ہیں وہ اس کے شریک نہیں بنتے، جنات بھی اس کی تسبیح پڑھیں، فرشتے بھی جس کی تسبیح پڑھے۔ سبحان کا مطلب کیا ہے کہ وہ بے عیب ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا مخلوق کی یہ جرت کہ مخلوق جو ہے وہ ہمارا شریک بنے، مخلوق کے تو ساری کی ساری ہماری تسبیح پڑھتی پھرتی کہ اللہ تو پاک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی اس کی تسبیح۔ فرمایا تیرا رب پاک ہے اور تسبیح کا بھی محتاج نہیں ہے، سبحانہ، خود ہی کہہ دیا۔ فرمایا وہ تو تسبیحوں سے اتنا بالا تر ہے، کوئی تسبیح کرے نہ کرے وہ پھر بھی اللہ ہی ہے۔ ایسا بادشاہ، اس کو کوئی بادشاہ نہ بھی مانے نا تو اپنے زور اور اپنے طاقت پر اللہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی پر کوئی مانے تو وہ اللہ ہے، ایسا بھی نہیں۔ آپ صدر کو نہیں مانتے، آپ کہیں بھی ہم تمہیں ڈسمس کر سکتے، اللہ کو اللہ کے عہدے سے کوئی بندہ معزول نہیں کر سکتا۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے کہ آگے فرماتے بدیع السماوات والارض، اللہ اللہ اللہ، ابداع، اختراع و ایجاد، تین لفظ ہیں۔ ایک ہے کہ پہلے شے ہوئی نہ، پہلے شے ہوئی نہ، یہ ہوتا ہے بدیع، ٹھیک ہے۔ ایک ہے اختراع، ایک ہے وہ چیز کا خیال بھی نہ ہو کسی کے اندر، نئی شے ایک نکال کے لے آنی، ٹھیک ہے۔ ایک کا وجود ہی نہیں ہے، ایک کا وجود تو ہے لیکن اس سے اس کو کہتے ہیں ایجاد۔ یہ چیزیں ہم نے ایجاد کی ہیں، نہیں، چیزیں ایجاد نہیں کی۔ آپ کے ہاں کہتے ہیں یہ اس کی ایجاد ہے، وہ موجود ہے، نہیں، یہ دریافت ہوئی ہیں، یہ ڈسکور آپ نے کی ہیں۔ یہ چیز کے اندر یہ صلاحیت ہے، کوئی بندہ پوچھے اس چیز کے اندر وہ صلاحیت کیوں ہے، جواب ہی کوئی نہیں کسی کے پاس۔ بس آگ کیوں جلاتی ہے، پانی آگ کو کیوں ٹھنڈا کر دیتا ہے، یہ خاصیتیں کس نے رکھی؟ لو جی آپ یہ چیز کھائیں یہ ٹھنڈی ہوتی ہے، فرمایا یہ ٹھنڈی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کہا یہ نہیں مجھے پتا، بس یہ ہندی ہے، تسی کھاؤ۔ تاثیر، آج تک کوئی آدمی تاثیر کا نہیں بیان کر سکا۔ جب حضرت تھانوی نے 1905 میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس ہوئی، اس میں مولانا عبد الباری ندوی جو تھے نا، فرنگی محلی، بڑے ذہین تھے۔ انہوں نے پھر ایک نا سارے انگریز کٹھے ہوئے، سارے پہنچے، سارے فرقے، سارے مذہب آئے۔ انگریز اس طرح کے کام کرتا، مناظر و شناظر کا انگریز بھی بڑا شوقین ہے، اب بھی ہٹا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بھی یہ جو جرنلز ہوتے ہیں یہ مناظرے ہی ہوتے ہیں، کبھی آپ ان کی پڑھیں جا کر کتابیں، آرٹیکلز، ادھر اب یہ ہے کہ لکھنے لکھانے والے مناظرے ہیں، ڈیبیٹس رکھتے ہیں۔ اب بھی ہمارے ہاں تو ڈیبیٹ کا مطلب جوت پتانگ ہوتا ہے نا، مذاق کرنا، ہوٹنگ، ان کے ہاں تو پھر وہ دلیلیں سنی جاتی ہیں۔ تو اس وقت حضرت نے یہی ایک سوال اٹھایا تھا سب لوگوں کے سامنے کہ مذہب اور سائنس، کہ مذہب کیوں ہے؟ مذہب اس بات کا جواب دیتا ہے، سائنس یہاں کی بے بس ہو جاتی ہے کہ اللہ نے یہاں تاثیریں کیوں رکھی، چیزوں کی تاثیریں کیوں، تاثیریں ان کے اندر، وہ دوسری کے اندر کیوں نہیں؟ یہ پھر حضرت تھانوی نے کہا تھا کمال ہے، جو لوگ اس طرح کی چیزیں پڑھنے کی شوقین ہیں وہ لے کے وہ 50 صفحے کا رسالہ ہے وہ پڑھیں۔ فرمایا تیرا رب وہ ہے کہ ہر شے کا اس سے رشتہ خالقیت اور عالمیت کا، چھوٹی بڑی شے کا خالق اور شے کا علم میں کل رکھتا ہے۔ اے آکاش دیوتا، اے دھرتی ماتا، اے جدی و جدے، اللہ نے کہا جدے جدے کوئی نہیں۔ سماوات،
بہت سارے آسمان بنا دیے اس نے، ایک نہیں۔ آج میں نے آپ سے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ آسمان کی حقیقت کا آج تک کوئی آدمی نہیں بتا سکا یہ آسمان ہے کیا۔ زمین کو تو آپ ہاتھ لگا کے بتاتے ہیں، اللہ نے کہا اتنے چڑھ کے دیکھ کیا بلا ہاتھ لا ہاں کادا بنیا، لوہے دی چھت بنی ہے، ٹین دی ہے، کادی ہے، یہ لکڑی ہے، دھواں ہے جی۔ کہتے ادھر دیکھو تو نیلا نظر آتا ہے، اصل جو ہے جی آسمان کا رنگ سیاہ ہے، یہ سائنسدانوں نے نئی بات بنائی ہوئی ہے۔ کوئی ان کا پتہ چلتا ہے بھی اتھوں سانوں کیوں نہیں کالا نظر آتا ہے کہ بھائی نہیں کوئی نظر دی وجہ تو نظر نہیں ہوتا، تو اتھوں جا کے نیلا کیوں نظر نہیں، یہ بھی کہنے نظر دی وجہ۔ ان سے باتیں پوچھا کریں، یہ فن خان بنے پھرتے ہیں سارے علوموں کے، ان کو سمجھ کوئی نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فرمایا بدیع ہے، محض ترتیب اور ترکیب دینے والا نہیں، بلکہ نتھنگ تھا، عدم محض، محض کہتے ہیں خالصتاً کسی چیز کو، عدم محض وجود ہی نہیں تھا، پھر اس کو اس نے ہست کر دیا، یعنی وہ پھر سم تھنگ ہو گیا، کچھ بن گیا، ہاں نتھنگ سے سم تھنگ اس نے کر دیا۔ فرمایا وہ بدیع الابداع، اس سے کہتے ہیں کہ ایسی چیز بنانا جس جیسی چیز پہلے موجود نہ ہو، نہ اس کی مثال ہو، وہ چیز تیار کر دینا۔ چیز موجود ہو اس کو دیکھ کر چیز تیار کرنا آسان ہے، ہو ہی نہ، اللہ اللہ وہ پوچھتے ہیں پھر جب ہوتی نہیں تو اللہ کہتا کون ہو جا، وہ پھر کس کو کہتا ہے ہو جا، تو وہ کہتا فیکون، وہ ہو جاتی، وہ کہتا پھر وہ کہاں پر ہوتی، بندے کہتے ہیں انسان کو کوئی سمجھ نہیں، حیرت ہے، بس حیرت ہے، یہ مقام حیرت ہے۔ بہت آیتیں قرآن مجید کی بندے کو کہتی ہیں، بندہ کہتے وہ اکثر بندے کہتے جی میں نے پڑھا قرآن مجید مجھے سمجھ نہیں آئی، اس کے اندر بھی مجھے جواب نہیں ملا، تو اسی پڑھے ہی نہیں پائیں تو جھوٹ بول دیں۔ ایک لڑکا اس نے انجینئرنگ کی ہو جی الیکٹریکل، میں اسے کہوں جناب یہ بتائیں یہ تار کہاں سے، کہتے مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، تو میں نے کہا بھائی جان جب سمجھ نہیں آتی پھر آپ انجینئر بھی نہیں ہیں، یا او گل جھوٹھی تو یا آ گل جھوٹھی، گلاں دو ہی ہے، تیسری بات کوئی نہیں۔ میں جی بڑا ذاکر شاگر ہوں، میں جو ایسے تو میں ہاں جی میں تو نماز پڑھی پر مجھے اللہ نے سنی نہیں، اچھا جی آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں، آپ نے تو میرے کہنے پہ کوئی کام کیا ہوگا، جا کے جو کیا ہوگا، نماز کہاں پڑھے؟ نماز تو بندہ اس وقت پڑھتا ہے جب اس کے اندر سے عبودیت نکلتی ہے، جب اندر سے بندے کو شکر گزاری کرنے کو جی چاہتا ہے تو پھر وہ شکر بندہ کرتا ہے۔ ایمانداری سے کوئی بندہ مجھے یہ بتائے کہ اس کو جب اس پہ شکر کی کیفیت ہوتی، کتنے بندے ہیں جنہوں نے نماز ادا کی؟ سچی بتانے بات، کوئی دسے چلو اندر میں پانی پی لینا، ساتھ دعا دے۔ کچھ یہ جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، مولوی اشارہ کر دیتا ہے بآواز بلند صلوات، ہاں نہیں وہ کہتا ہے بآواز بلند صلوات، سارے پھر وہ جنی دیر پانی پی جاتا ہے پھر ایک اور ادھروں صلوات، ادھروں صلوات، چھال آ رہی صلوات، دوجی چھال صلوات، مولوی رام کر لیتے اللہم صلی علی محمد، پڑھ دے کریں آپ بھی نا۔ جو سوال میں نے پوچھا وہ بھی وچ دسو نا، پہلی صلوات سے نا بات بننی۔ آپ کو رات کو سوئے شکر گزاری کا آیا خیال، آپ نے اٹھ کے کیا وضو کر کے پڑھی 2 رکعتیں، تو سر سجدے میں رکھ کر آپ نے کہا کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے آنکھیں دی، کان دیے، ناک دیے، گرم بستر دیا، سہولت کی نیند دی، کتنے لوگ ڈسٹرب ہیں یا اللہ، آپ نے مجھے گھر دیا، میری امی دی، میرے بہن بھائی دیے، اتنا کچھ دیا، میرا رنگ روپ دیا، اتنے پیارے پیارے نقش دیے، کٹس دیے، آنکھیں دیں، ہونٹ دیے، دھڑکتا دل، ہر چیز آپ نے مجھے دیا، اللہ میں کیسے آپ کا شکر ادا کروں؟ ایمانداری سے بتائیں، جائیں جا کر بندوں سے پوچھیں، کسی نے آج تک شکر گزاری کے 2 نفل پڑھے ہوں؟ مسئلے تو خراب ہیں آپ کے اندر،
ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھا تو خوشی ملی, آپ سجدے میں گر گئے ہوں, سجدہ شکر تو ہے نا, آپ سجدے میں گر گئے ہوں. امت کے اندر اس وقت سجدہ شکر نہیں ہے, رواج ہی نہیں ہے. ہاں ایک وقت میں ہوتا ہے جب آپ نے بہت سارا جوا کھیلا ہو اور پھر اس وقت آپ اچانک جیت جاتے ہیں کرکٹ کا چھکا بجنے پہ, پھر سب سے پہلے جس نے زیادہ جوا کھیلا ہوتا ہے وہ سجدے میں گر جاتا ہے کھلاڑی, میرا تو 6 کروڑ ڈالر پکا ہو گیا. اس کا تو بنتا ہے بھائی, سانو کیڑا ملیا, وہ تو ادھر کرتا ہے سجدہ. ہاں جی, او جی مصباح نے ایمان تازہ کر دیا جی, اس نے جناب وہ کون تھا جس نے دفعہ وہ ہاکی اسٹیڈیم کے اندر نماز پڑھی ہے, مجھے تو بھول گیا, اپنے دور کا کوئی یاد ہوگا مجھے, ہاں رضوان نے پی, تو باقی سارے کھڑے دیکھتے رہے مسلمان, ایک کافر سے ایک کیوں نہیں پیچھے جماعت پہ کی تھی. آپ تو او جی ایمان, کافروں کے ملک میں اس کو ایمان تسی کی کر دے سی اس ٹائم پائے. بس اس سے اندازہ کر لیں اللہ کو حقیقی طور پر کسی بھی آدمی نے کوئی سنجیدہ کوشش کی ہی نہیں اس کو پانے کی, اس سے تعلقات بڑھانے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہے, اس کے ساتھ بات کرنے کی. وہ تو منتظر ہے راتوں کو. شرم آ جاتی مجھے اس وقت جب میں رات کو لیٹا رہتا ہوں, تک یہیں پہ رہتا ہوں, 5:37 تک کاش میں یہی ہوں. آسمان دنیا سے فرمایا نصف پر آ جاتا ہے, کہتا ہے اس سے تو چڑھا نہیں جانا اوپر سیڑھیاں, میں اس کو نیچے جا کے رحمت کی گودی میں اٹھا کے اوپر لے جاؤں. بس 7:15 بجے تک فرشتے بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں, 7:15 بجے تک. فجر کی جو فرشتے ہوتے ہیں جانا ہوتا ہے انہوں نے واپس, ہیں جی, کیونکہ وہ عصر کے وقت کے آئے ہیں, تو وہ فرشتے ان فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کر تبادلہ خیالات کرتے ہیں کہ یار یہ بیٹھ جاؤ یار, یہ پتہ نہیں 7:15 بجے 7 بجے نماز نہ پڑھ لیں. جاتے جب یہاں سے تو اللہ پوچھتے ہیں بندہ کیا کر رہا تھا, ہیں بندہ کیا کر رہا تھا میرا, تو کیا کہیں یا اللہ ہم نے تجھے کہا تھا نا نہ بنائیں اس کو, خود بھی شرمسار ہو اور مجھ کو بھی شرمسار کر. اللہ ہم نے تجھے سمجھایا تھا کہ نہ بنائیں, یہ بندہ تیرے قابل نہیں ہے, ہم تیری نحن نسبح و نقدس لک, ہم تجھے تیری تسبیحیں کرنے والے ہیں, چھوڑ اس بندے کو بے وفا, کائنات بنا کے کھلا پلا کے تجھے سے لینا کیا اس بندے سے, ہم نہیں بیٹھے. فرمایا کہ بدی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے بغیر کسی مثال کے بنایا. پھر آگے کہتے ہیں بدیع السماوات والارض, فرمایا ہم عدم سے وجود میں لائے تو کسی مخلوق کو کس طرح بیٹوں اور بیٹیوں کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے. بدیع والے کو تم کہتے ہو جس کے پاس, اس نے کس طرح بیٹے بیٹیاں, جس نے زمین و آسمان اس طرح کے بنائے, جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا. فرمایا یہ ہم تھے, صرف ہم نے کچھ نہیں تھے, ہم اکیلے تھے, پھر کیسے بیٹے بیٹیاں ہو گئے. پھر آگے اگلی طرف مشرکین کو پکار کر انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ, اللہ اکبر, یا اللہ مجھے معاف فرمائیں ایسے شرک سے. خدا کے لیے اولاد ماننے کی جو تم نے راہ کھولی ہے تو اس کے لیے لازمی بات ہے اس کی بیوی بھی ہو. آپ ہی اللہ سوال اٹھا رہا ہے. فرمایا تم لوگوں نے بات شروع کی ہے نا, اب اللہ کیا کہتا ہے, چلو جی تم پاجی تم میرے گالیں شروع کی تھی, انہوں بیٹھو تو سنو ساڑی گال. فرمایا بات تم نے شروع کی بھی, اللہ کے بچے ہیں بیٹیاں ہیں, تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے کائنات بنائی اکیلے نے سب کچھ, اگر بیٹے ہیں تو اس کی بیوی بھی دکھاؤ کہ اس کی بیوی کہاں پر ہے. جب بیوی نہیں ہے تو پھر بیٹے بیٹیاں کہاں سے آ گئے. بیوی کے تو قائل تم بھی نہیں ہو. مشرکین کو اللہ نے ان کی حماقت پر سوال اٹھایا, کیا تمہاری حماقت یہ ہے کہ تم نے جو عقیدہ بنایا اس پہ بیٹھ کے غور بھی نہیں کیا, بھی بیٹیوں کے لیے تو بیوی چاہیے.
فرمایا جب بیوی نہیں تو تم نے یہ بیٹے بیٹیاں کہاں سے کھڑے کر دیے؟ یہ فرشتے ہوں یا جنات یا انسان، سب خدا کی مخلوق ہیں، ان کو مخلوق کے درجے پہ رکھو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے عقیدہ بناتے وقت کو ذرا غور کر لے۔ مشرکوں کے عقیدے ایسے ہی ہوتے ہیں، سارے جتنے مشرک ہیں نا، ان کے عقیدوں پر آپ سوال اٹھانا شروع کر دیں، ان کو جواب نہیں آتا آگے سے کوئی، پھر ایک ہی جواب آتا ہے کہ تم گستاخے اور تم نے توہینے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد پھر آپ کو مٹی کا تیل ڈال کر جلا دو، مار دو، گولیاں مار دو۔ فَقْتُلُوهُ، سمجھ، ایک جھوٹی حدیث پھیلا کے من سبّ نبیًا فَقْتُلُوهُ، اور وہ لبیک لبیک، دین کے نام پر بے دینی پھیلانا، اور لوگ ان کی جذباتی، وہ ایک دفعہ جی تنقید کرتا ہے، اگر وہ حکومت پہ تنقید کرتا ہے لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کا مشغلہ ہے، جو حکومت پہ زیادہ تنقید کرے گا نا زیادہ مزہ آئے گا، ان ہو جائے گا مارکیٹ میں وہ بندہ۔ آپ نے خلاف کرنی باتیں، یہ عمران خان کیسے مشہور ہوا ہے؟ تنقید کر کر کے مشہور ہوا، بعد میں وہی کچھ خود کرنے لگ گیا ہے جی، جس بات سے شروع کی تھی وہی بات خود کرنے لگ گیا۔ کرپشن والے ادھر موجود تھے، ادھر بھی اکٹھے کر لے، پھر اس بات کہتا جی نبی پاک نے بھی کیا، اپنے آپ کو پھر رسول اللہ سے جوڑ دیا۔ اور میں کہتا ہوں لوگوں نے اس کو ہضم کیسے کیا؟ جماعت اسلامی تو ایک لفظ نہیں بولتے، ایک لفظ بھی نہیں اس آدمی کی پرسنل شخصیت کے خلاف، ایک لفظ بھی نہیں بولتے، سارے ہی مرتد ہو گئے، ایک بھی نہیں بولتے۔ ان کے جن کے شریف برادران کے خلاف اپنے بیٹے کی باری آ جائے تو پھر مسائل اور ہو جاتے ہیں۔ اتنی بے عدلی نہیں کرنی چاہیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جوتے مار دن رات مارا، اور کہیں سے رحمت کی امید نہیں رہ گئی۔ کہیں سے جا کے دیکھے دنیا میں کون ان کے مخالفت میں، ایک ہی جماعت کھڑی، باقی ساری جماعتیں اس کے حامیوں کے ساتھ کھڑی، اور جو کھڑی ہے اس کو سب سے زیادہ متون کر کے سب سے برا کہہ رہے ہیں، تاکہ اب پھر کون کھڑا ہے؟ چلیں اس جماعت کو نکالیں، مسلم لیگ کو الگ کر لیں، پھر اس نظام کے خلاف اور ان کے خلاف کھڑا کون ہے؟ زرداری کو تو انہوں نے دے دیا ہوا ہے، سندھ دے کے مطمئن کر دیا ہوا کہ آپ سندھ میں رہیں، آپ کی موج۔ ایک باقی بتائیں، مجھے بتا دیں کون کھڑا ہے؟ کوئی بھی نہیں کھڑا، سارے حامیوں والے ہیں، اس طرح کے حامی ہیں۔ نہ کوئی اپنی پچھلی بات پر ندامت کرتا ہے کہ ہم اس کو لانے میں ہم معاون تھے، ہم نے جا کے ریٹیں وہاں پہ دائر کی تھی، کوئی نہیں، نکال دیتے، دونوں بھائی مر جاتے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس ہے کیا؟ لائیں تو کوئی جان ہے کہ لوگ آپ کو مانیں؟ دنیا سے بھی پوچھ لیں، دنیا بھی آپ کو نہیں مانتی ہوتی تو آپ اس وقت برسر اقتدار ہوتے۔ پھر کہتے ہیں ہمیں دنیا کے ماننے کی ضرورت کیا ہے، تو پھر تم یہاں لینے کے آئے ہو، جا دفعہ ہو جاؤ، جا کے اپنے دینی کام کرو۔ کوئی یہ انصاف کی بات نہیں ہے، انصاف کرنا چاہیے، ترازو ایسے ہونا چاہیے، اپنا بیٹا ہو، اپنی جماعت ہو، اپنا امیر ہو، اپنا بھائی بہن ہو، اپنی اولاد ہو، اپنی بیوی ہو، اپنے بچے، اپنے ماں باپ ہو، ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا میں اپنے چھوٹے چھوٹے رشتوں میں بھی عدل کریں گے۔ تمہارے دو بچے بھی لڑتے ہیں تو ان کے درمیان بھی عدل کرو کہ نہیں بیٹا آپ ٹھیک نہیں ہو، نہیں بیٹی تم ٹھیک نہیں ہو۔ ہم لوگ شروع سے بے عدلیاں کرتے آتے ہیں، ہم نے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ آپ میرے بیٹے ہو، یہ میری بیٹی ہے، اس لیے دونوں ٹھیک ہو۔ اس لیے کیوں ٹھیک ہو؟ اس لیے تم نہیں ٹھیک ہو کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ سچے ہو۔ میں اپنے بہن بھائی کہتا اپنے بچوں کی تربیت بھی عدل کی بنیاد پر کرو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کل آنے والے وقت میں امی بے عدل نہیں ہوں گی۔ ساس ہی بے عدل ہوتی ہے تو پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ فرمایا وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تیرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کے علم نے ہر ایک کو گھیرا ہوا ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ اس نے ہر شے کو پیدا بھی کیا اور شے کی ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہے، اور وہ اکیلا ہی کافی ہے، تو پھر تم نے اس کے لیے یہ شریکوں کا سہارا کہاں سے ڈھونڈ لیا، یہ تصور کہاں سے تم نے پیدا کر لیا
کہ اللہ کو شریکوں کی ضرورت ہے. جب اس نے خلق کیا ہے اور وہی ان کو پال رہا ہے تو مدد کی ضرورت اس اللہ کو کیوں پڑ گئی کہ ساتھ شریک تو بندہ تب بناتا ہے جب بندے کو کوئی مدد کی ضرورت پڑے. تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے مدد مانگنی ہے تو بھی اللہ کے بنائے ہوئے شریک ان سے مانگنی ہے, اور اللہ کو بھی اس کا مطلب مدد کی ضرورت ہے تو اس نے بھی مدد مانگنی ہے تو بھی اس نے جنوں سے مانگنی. لو آپ بھی مشرک اور معاذ اللہ ذالک مجبور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اسی بزرگوں سے. شرک کی یہ بات ہوتی, سمجھ آئیے آپ کو, یہ نقطہ بڑا گہرا ہے, کس کس کو سمجھ آئے ہاتھ کھڑا کر دیں. کہ اب مشرک جب شرک کرتا ہے کسی چیز کو اللہ کا شریک بناتا ہے, پھر سے بیان کرتا ہوں. ایک مشرک ہے وہ کہتا ہے یہ جنات جو ہے نا یہ اللہ کے شریک ہیں, تو مشرک کیا کرتا ہے, مانگ اتنا ہی, ایسے نہیں اللہ شرک کے پیچھے پڑا ہوا. یہ خود بھی کہتے ہیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ بھی جنوں سے مانگتا ہے. اور اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, یا شیخ عبد القادر شیئن للہ, اے شیخ عبد القادر اللہ کے لیے ہماری مدد فرمائیں. اللہ کو نہیں کہا کہ اللہ شیخ عبد القادر کے لیے کی نسبت سے ہماری مدد فرما, شیخ عبد القادر ہماری اللہ کے ساتھ نسبت ہے اس لیے آپ ہماری مدد فرماؤ. کڈا کفر ہے یہ. اب آپ کو سمجھ آیا. پھر مولوی اسماعیل تقویت الایمان لکھدا کہ دانا انہیں کڑ لی تلوار, پھر انہاں دے خلاف تلوار اس کی یہی تھی. تلوار تو چلو اس سے سکھوں کے خلاف بھی نکالی نا, لکھی پھر اس نے تقویت الایمان, مارا بمب اس نے پاکستان ہندوستان کی عوام کے اوپر. مولوی چیخے, مشرکوں کی راتیں پڑ گئیں. حضرت امام الشہداء امام الموحدین شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ تعالی, انہوں نے تقویت الایمان لکھ کے مارا بم پورے ہندوستان کے اوپر, بریلی سے لے کر تو جناب بدایوں تک دمیں اکھڑ گئیں مشرکوں کی ساری چیزیں, ایک نہ بچا. دہائیاں پڑ گئیں, کہیں بابوں کی درگاہیں ہل گئیں, کہیں خانقاہیں ہل گئیں, کہیں مجلسیں ہل گئیں, کہیں محفلیں ہل گئیں, بڑی بڑی گدیاں زمین سے تلٹ پلٹ ہو گئیں. شاہ جی نے ایک طرف اس کو اٹھارا, دوسری طرف شاہ جی نے تلوار نکال لی, کا پورے ہندوستان, پہلے سکھوں کی ایسی کی تیسی, پھر ہندوؤں کی ایسی, پھر انگریزوں, ایک نہیں چھوڑنا میں نے. سارے مشرکوں نے مل کے شاہ جی پر فتویٰ لگایا, 170 وجہ سے شاہ جی کو کافر قرار دے دیا, اور خود 170 وجہ سے مشرک, 180 وجہ سے مشرک ہیں. یہ حالت ہے. شاہ کو تیش نہ تھا تو اور کیا آتا, سمجھ گئے؟ او جی شاہ کا یہ جملہ, شاہ کا وہ جملہ, جیسے تم کو شرک کی نہ سمجھ آتی, اس طرح شاہ جی کو بھی تمہاری سمجھ نہیں آئی. انہوں نے پھر سوچا اسی کو, اس شاہ کو پھر انہوں نے بالا کوٹ میں مروایا. ہاں جی, بالا کوٹ میں مروایا شاہ جی کو. کس نے؟ آپ کے پٹھانوں نے وہاں پر ان کی پوری پوری ریکی کر کے, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا سکھوں کو کہ کون سا راستہ ادھر کو جاتا ہے, اس خفیہ راستے کو بلا کے دکھایا کہ شاہ ہم پر شریعت نافذ کر رہا ہے, اس لیے شاہ کو مروا. شاہ جی نے ان کے سارے نظام, بیٹیاں بیچنی, سود لینے, ان کی نجائز جو کرپشنیں کرتے تھے, نشہ بیچنے, ساری چیز, اس زمانے میں بھی نشہ ایسے ہی بکتا تھا. یہ شاہ جی نے سارا کچھ بند کیا. انہوں نے کہا اس نے ہمارا بند کر دیا, پیسے کہاں سے کھائیں گے؟ جہاد کے ذریعے. شاہ کا مقابلہ کر نہ سکے, رنجیت سنگھ کی فوجوں کو یہاں سے بلا کے تو اس سے داخل کر کے تو پوری. یہ ہے آپ کی حالت. فرمایا ان کی پوجا کرتے تھے نا, اس لیے کرتے تھے, کہتے تھے یہ جو فرشتے ہیں نا یہ خدا کے چہیتے ہیں, یہ جنات خدا کے چہیتے ہیں, یہ اپنے پرستاروں کی ضروریات اور ان کے مسائل اور ان کی آرزوؤں سے نا اللہ تعالیٰ کو باخبر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو باخبر کرتے ہیں اور اس سے پھر منوا لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ منوا لیتے ہیں.
اللہ نے جو فرمایا نا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، یہ اس لیے فرمایا ضروریات سے یہ مجھے باخبر نہیں کرتے، میں خود ہی باخبر ہو جاتا ہوں۔ جو اپنی مخلوق کی خود ہی ضرورت سے باخبر ہے وہ ان کی اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے مجھے شریکوں کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے فرمایا علیم۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کو علم نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو اللہ جب ہماری بات نہیں مانتا تو ہم ان کو کہتے ہیں بھی آپ اللہ سے بات کریں، پلیز کائنڈلی ان سے سمجھائیں انہیں کہ ایسے نہ، اللہ کو سمجھائے۔ شفاعت دو طرح کی ہے، تین طرح کی شفاعت سمجھنی۔ ایک شفاعت وجاہت ہے کہ اللہ جو مرضی ہو جائے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی نہیں چلنی، کہ اللہ نبی کی محبت سے مرعوب ہو کے یا نبی کے بلند مرتبے سے مرعوب ہو کر نبی کی شفاعت مان لے گا، ایسا نہیں ہونا۔ شفاعت اجازت، تیسری شفاعت کون سی ہے؟ اجازت، اندہ اللہ بِإِذْنِهِ، شفاعت اجازت کی اجازت ہے، ہوگی کہ خود اذن دے گا کہ تم کچھ کہنا چاہتے ہو اس کے بارے میں۔ وہ اذن کس لیے دے گا اس کو؟ کہ اس وہ بندہ جو ہے، ہمارے جو نبی ہیں انہوں نے اللہ کی محبت میں کام کیا تھا، تو اس زمانے میں یہ لوگ اللہ کے نبی کی وہ قدر نہیں کی کہ اللہ کے نبی کا، اللہ کا نمائندہ تھا وہ آدمی، تو اللہ اپنے نمائندے کو کی عزت بنانے کے لیے اس کو کہے گا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے تو فرمائیں، یا اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میری امت کو بخش دے، صرف نبی کی عزت بڑھانے کے لیے۔ جیسے کانووکیشن کے اندر آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو میڈل اور ڈگری دی جائے، تو گورنمنٹ ڈائریکٹ بھی دے سکتی، لیکن اس کو آنریبل کرنے کے لیے گورنر کو بلا کے ان کے ہاتھ سے دلائی جاتی ہے۔ اس سے آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور جبکہ قانون اور آئین میں تو اس کی اجازت پوری ہے، اگر گورنر نہ دے اور آپ اس کے ہاتھ سے نہ لینا چاہیں تو آپ کی ڈگری کو روک۔ سمجھ آ گئی؟ نہ شفاعت وجاہت ہے، نہ شفاعت اجازت ہے، وَلَا يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا، جتنی بھی شفاعتوں کا ذکر جہاں کہیں بھی آئے گا وہ شفاعت اجازت ہے۔ اللہ کو کوئی مشورہ، سفارش، دباؤ، کوئی بندہ کسی بھی لحاظ سے ایموشنل بلیک میلنگ یہ نہیں ہو سکتی کسی صورت میں۔ اس لیے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم۔ کیا وہ خالق کا دو لفظ شعین کو دو جگہ استعمال کیے، دیکھیں اسی آیت کے اندر، وہ خالق کلی شعین تو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم۔ ہر شے پیدا بھی اس نے کی اور ہر شے کے بارے میں علم بھی اس کو ہے۔ فرشتے اس کو کیا بتائیں گے، جن اس کو کیا بتائیں گے، اور یہ سارے اس کو کیا بنائیں گے اور کیا منوائیں گے، وہ خود ہی کوئی آدمی اس سے جب رجوع کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تیرا رب وہ ہوں جو ان کے تیرے جتنے مشرکوں کے دیوتا ہیں، نہ ان کے پاس ناقص، ان کے پاس کیا ہے، ناقص علم ہے، ان کے پاس ناقص گواہ ہیں، ان کے پاس تھوڑا تھوڑا علم ہے۔ تیرا رب وہ ہے جس کی طاقت بھی پوری، علم بھی پورا، اور تیرا رب پورا کلیہ جزیہ چھوٹا بڑا ہر طرح کا علم رکھتا ہے۔ ان کو تو اپنی خبر نہیں ہے، یہ تو خود مجھ سے مانگتے پھرتے، ان کو میں نے پیدا کیا، پیشاب پخانے یہ کرتے ہیں، جب یہ پخانہ کر کے دھو رہے ہوتے ہیں تو ان کو پکارے تو پھر تیرا سن دے اس ٹائم، ان تو اپنی پئی ہوندی ہے۔ جب یہ بیمار ہوتے ہیں جی، ان کو آیا ہو پیشاب، آپ کہیں یا فلاں او جاوے پیشاب کر دوڑیا ہوا ہے جی، تو ان علم ہو رہا ہے، واہ 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 بلے او تیرے مشرکہ ہیں جی، کیا تیرے کہنے علم ماننے کے۔ میں تو مشرکوں کی باتیں سن سن کے حیران ہوتا ہوں ہیں جی۔ ایک طرف کہتے ہیں وہ روٹی بھی کھاتے پانی بھی پیتے ہیں حضرت ہیں جی، ایسے اس نے اس کا ترجمہ بھی تو یہی کرتے ہیں نا کہ وہ اذن اپنے ہاتھ سے ہی دے دیتے ہیں ان کو۔ ہاں ٹھیک ہے نا،
وہ مجھے کہتا ہے وہ جی حضرت مریم سائی کہتا ہے جی حضرت مریم جو ہے نا وہ اس طرح کر کے وہ دیتی بھی ہے، کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں حضرت مریم دیتی ہیں، یہ سب جیسے مانگتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا جس وقت حضرت مریم کے لڑکا ہو رہا تھا تو ان کو ہوئی بڑی تکلیف، بائبل بتاتی، جب وہ تکلیف میں تھی اس وقت جو دنیا ساری مانگ رہی تھی تو اس تکلیف میں حالت میں ان سے تو اٹھا نہیں جا رہا تھا، تو انہوں نے تم ان لوگوں کی مدد کیسے کی؟ تو ہٹ جا ساڑی حضرت مریم دے خلاف کرنا کرنو۔ میں کہا میں نے نہیں کی، تم نے خلاف کر رہے ہو، تم کر رہے ہو، الزام لگا رہے ہو کہ بی بی ایسی کرتی تھی، ہم نہیں کرتے۔ تم لوگوں نے ان شخصیات کو خراب، ان کو ڈیمیج، ان کی شخصیت کو تم نے کیا، ہم ان کو نہیں کہتے، ہم ان کے بارے میں جو آپ نے باطل عقیدہ رکھا ہوا ہے نا ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کو برا نہیں کہتے۔ اولیاء اللہ کے بارے میں خود ساختہ سیلف میڈ نظریات اور تھیریز جو تم نے بنائی ہیں اور اسلام سے ان سے وابستہ کیا، ہم ان کے خلاف ہیں۔ اولیاء کا تو احترام جو ہمارے دل میں وہ تمہارے نہیں، تم تو بلکہ ان کی گستاخیاں کرتے ایسی باتیں، یہ تم گستاخیاں کی، ہم نے نہیں کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہی ہم شرک سے بیزار ہیں اللہ، ہم کسی قسم کا بھی شرک نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی قسم کے شرک کو مانتے ہیں، نہ عقلاً نہ نقلاً۔ جیسی توحید آپ کو پسند ہے ویسی توحید ہمارے دل میں اتار دیجیے یا اللہ۔ جو توحید آپ کو پسند ہے اس توحید پر ہمیں عمل کرنا سکھا دیجیے یا اللہ۔ ہم اسی توحید پر بزبان بے بانگ دوہل اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس توحید کے قائل ہیں اے اللہ جو آپ نے قرآن میں بیان فرمایا یا اللہ۔ بھلے اس توحید کی آخری حدیں ہمیں سمجھ نہ آتی ہوں، لیکن یا اللہ ہم تمام حدوں کے ساتھ ہی اس کو مانتے اور ایمان لے کر آتے ہیں اللہ۔ ہم آپ کی بارگاہ میں یہ توحید پیش کرتے ہیں، ہماری توحید کو قبول و منظور فرما یا اللہ۔ شرف مغفرت عطا فرما، اس توحید کے صدقے میں یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ۔ تو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا اللہ۔ کسی ایک شے کو بھی معمولی ہو یا بڑی یا چھوٹی جو خلق کی گئی ہے، جو بنا دی گئی ہے، جو مخلوق ہے، تیرے علاوہ جو بھی چیز ہے میں کسی کو بھی تیرا شریک نہیں ٹھہراتا یا اللہ شرک خفی کرتا ہوں، نہ یا اللہ شرک جلی کرتا ہوں، نہ ظاہری شرک، نہ باطنی، نہ چھوٹا نہ بڑا اللہ۔ مجھے تو شرک ایسے ہی ناپسند ہے جیسے نجاست یا اللہ، ہمیں ایسے ہی ناپسند ہے جیسے جسم کا جلایا جانا، جہنم میں جلایا جانا اللہ۔ ہم اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ہماری اس نفرت کو قبول و منظور فرما یا اللہ۔ ہم آپ کی توحید کو مانتے ہیں، وہ توحید جو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی جس کا پرچار کیا اور 1.25 لاکھ پیغمبروں نے کیا اور اولیاء اللہ نے کیا یا اللہ، بڑے بڑے فقہاء اور عظام نے کیا یا اللہ، ان سب شہداء و صالحین صدیقین نے کیا۔ ہم اس توحید پر ایمان لاتے جو تجھ کو پسند آ جائے یا اللہ۔ ہم نے اگر پہلے بھی کبھی زندگی میں چھوٹے بڑے زبانی، لسانی، بدنی، جسمی، قلبی، ذہنی شرک کیے، ہمیں معاف فرما یا اللہ۔ ہمیں توحید کا علمبردار بنا، دوسروں کو توحید سکھانے کے لیے ہمیں دلائل سکھا اور ہمیں نیک عمل ایسے سکھا جس سے لوگ ہماری توحید پر ایمان لیں اور ہمارے ذریعے سے تیری توحید سمجھیں اور وہ ہمارے لیے باعث نجات ہو یا اللہ، ہمارے لیے باعث صدقہ خیرات ہو یا اللہ، ہمارے لیے اصال ثواب کا باعث بن جائے یا اللہ۔ ہم آپ کی بارگاہ میں توحید پیش کرتے ہیں، عمل ہمارے پاس اتنا بڑا نہیں ہے، توحید کا عقیدہ اور تصور جو آپ نے دیا ہمیں ایمان لے کے اس کو قبول فرما، اس کے ذریعے سے ہماری دونوں زندگیاں آسان فرما، یہ زندگی بھی آسان فرما اور اگلی بچا لے، ذہنی اور اخلاقی بیماریوں سے بچا لے، دل کے امراض سے بچا لے، ظاہری باطنی سے یا اللہ۔ ہمارے جو قرضے ہیں دور فرما یا اللہ، ہمیں رزق حلال عطا فرما یا اللہ، اپنی بارگاہ سے مانگنے والا بنا
اور اپنی جناب سے بے حد و حساب عطا فرما۔ یا اللہ جہاں سے گمان ہے وہاں سے بھی عطا فرما، جہاں سے نہیں گمان وہاں سے بھی عطا فرما۔ دست غیب کو ہلا ہلا کے ہمیں کھلا، یا اللہ دست غیب سے ہمیں رزق عطا فرما، ہماری آزمائشوں کو ختم کر دے۔ یا اللہ ہم آزمائشوں والے نہیں ہیں، ہم تو تیرے ہاں لذتوں مزوں والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کے مزے کرا، یا اللہ ہمیں اپنی برکتوں کے لطف اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے جتنی دعائیں مانگ لیں یہ ہمیں یاد تھی مانگ لیں، اب پتہ نہیں کیا کیا مانگنا چاہیے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کیا تجھ سے مانگنا چاہیے، کیسے مانگنا چاہیے۔ اللہ بس ہم کو عطا کرتا رہے، ہمیں دیتا رہے، ہمیں مانگتا رکھ۔ یا اللہ ہم تیری اللہ جو کمیاں رہ جاتی ہیں نیک اعمال میں ان کو پورا فرما، ہمیں قوت اور ہمت اور سستی اور کاہلی سے بچا کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد